امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہوئے۔ وسط مدتی انتخاب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امریکن صدر کی مدت جو کہ 4 سال ہوتی ہے، اس کے 2 سال کے بعد یہ انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ ایوان نمائندگان جو کہ 435 ممبروں پر مشتمل ہے، اس کی مدت صرف 2 سال ہوتی ہے، تو اس لیے ہر 2 سال کے بعد ایوان نمائندگان کے 435 ممبروں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سینٹ کی مدت گوچہ 6 سال ہے، لیکن ہر 2 سال کے بعد 1/3 سینیٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے سینیٹرز یا انہی سینیٹرز کو دوبارہ منتخب کیا جاتا ہے۔ اس سال 435 ممبران ایوان نمائندگان اور 35 سینیٹرز کا الیکشن ہوا۔ ابھی تک کوئی پارٹی واضح اکثریت حاصل نہیں کر پائی ہے۔ ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں اور سینٹ میں اس وقت ریپبلکن پارٹی نے 100 میں سے 49 سیٹیں اور ڈیموکریٹس نے 48 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ 3 سیٹوں پہ ابھی تک رزلٹ آنا باقی ہے۔ ان میں ایریزونا کی سیٹ ہے، جارجیا کی سیٹ ہے اور نواڈا کی سیٹ ہے۔ ایریزونا میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کو شکست ہو رہی ہے، جبکہ نواڈا میں ریپبلکن پارٹی جیت رہی ہے، اور امکانات یہی ہیں کہ ایریزونا میں ڈیموکریٹ جیتیں گے اور نواڈا میں ریپبلکن جیتیں گے، تو اس طرح ریپبلکن پارٹی کی سیٹیں 50 اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سیٹیں 49 ہو جائیں گی۔ جارجیا میں جو انتخابات ہیں اس میں کسی بھی ایک امیدوار نے 50% ووٹ نہیں لیے، تو اس لیے وہاں پہ جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ آنے والے امیدوار ہیں ان کے درمیان دوبارہ الیکشن 6 دسمبر کو ہوگا، تو اس لیے وہ سیٹ 6 دسمبر کو اس کا فیصلہ ہو پائے گا۔ یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، ہر ریاست اپنے قوانین خود بناتی ہے، الیکشن کے معاملات ہوں یا فوجداری یا سول کے معاملات ہوں، ہر سٹیٹ کے الیکشن کے بارے میں اپنے قوانین ہیں۔ جارجیا کی سٹیٹ میں یہ قانون ہے کہ منتخب ہونے والے امیدوار کو کم از کم 50% ووٹ لینا ضروری ہے۔ اگر 2 سے زیادہ امیدوار الیکشن لڑ رہے ہوں تو امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ نہ لے، اور اس دفعہ بھی وہاں پہ سینٹ کی سیٹ میں اسی طرح ہوا کہ جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہے اس نے 49.2%، جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہے اس نے 48.7% ووٹ لیے اور کوئی بھی 50% ووٹ لینے میں ناکام رہا۔ تو وہاں پہ اب دوبارہ 6 دسمبر کو الیکشن ہوگا، جس میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ آنے والے یہ دونوں امیدوار حصہ لے پائیں گے، اور ان میں سے جو 50% ووٹ لے گا وہ منتخب ہو پائے گا۔ اس لیے اب انتظار کرنا پڑے گا 6 دسمبر تک کہ کون سی پارٹی سینٹ میں اکثریت حاصل کرتی ہے۔ اگر 50-50 دونوں پارٹیوں کے ووٹ ہو جائیں گے تو ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نائب صدر بلحاظ عہدہ سینٹ کا ممبر ہوتا ہے اور سینٹ کا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، اور اس کو ووٹنگ کا حق بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں دونوں پارٹیوں کے ووٹ برابر ہوں تو نائب صدر اپنا ووٹ استعمال کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، اور اگر سینٹ میں دونوں پارٹیز کی سیٹیں 50-50 ہوتی ہیں تو کملا ہیرس اپنا ڈیسائیڈنگ ووٹ ہر بل میں یا قانون کے پاس ہوتے وقت ڈال پائیں گی۔ اس وقت بھی جو موجودہ سینٹ میں بھی دونوں پارٹیوں کی 50-50 ہی سیٹیں تھیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں ایوان نمائندگان کی 435 سیٹوں کے اوپر۔ 435 سیٹوں میں سے اب تک 391 سیٹوں کے اوپر رزلٹ آ چکے ہیں، جس میں سے 207 ریپبلکن پارٹی نے اور 184 ڈیموکریٹک پارٹی نے جیتی ہیں، اور ابھی تک 44 سیٹوں پر رزلٹ آنا باقی ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی اکثریت حاصل کر لے گی۔ ان الیکشن میں ایوان نمائندگان کے لیے کیلیفورنیا سے ڈاکٹر آصف محمود بھی الیکشن لڑ رہے تھے، جو کہ عمران خان کے ذاتی دوست اور ان کے فنانسر بھی ہیں، لیکن وہ برے طریقے سے شکست کھا گئے۔ اسی طریقے سے ان الیکشنز میں 3 مسلمان منتخب ہوئے اور ایک مسلمان سینیٹر جس کا کہ خیال تھا کہ وہ اس الیکشن جیت پائیں گے، لیکن وہ پینسلوینیا میں بہت ہی کم مارجن سے الیکشن ہار گئے۔ اگرچہ ریپبلکن پارٹی نے پچھلی دفعہ سے بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو تنقید کا سامنا ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی ہارنے کے باوجود اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی سروے تھے اور جو تجزیہ نگار تھے ان کا خیال تھا کہ ریپبلکن پارٹی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ سینٹ ہاؤس میں یہ الیکشن جیتے گی، لیکن ایسا نہ ہو پایا، جس کی وجہ سے اب انہیں تنقید کا سامنا ہے کہ جو انہوں نے شدت کا اور انتہا پسندی کا بیانیہ اڈاپٹ کیا، جو کہ ٹرمپ کا بیانیہ تھا، ان میں سے اکثریت جو امیدواروں کی تھی وہ ہار گئی۔ اور اب اس سے ایک اچھا پہلو یہ نکلا کہ اب اس وقت جو بحث ہے وہ امریکہ میں یہ ہو رہی ہے کہ جو شدت پسندی کی اور انتہا پسندی کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے رد کر دیا ہے، اور لوگ بیانہ روی کے جو سیاست ہے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔
गुज़श्ता रोज़ होने वाले इलेक्शन में फ्लोरिडा से गवर्नर की सीट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के रॉन डिसेंटिस मुंतखब हुए हैं। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल डेमोक्रेटिक पार्टी के चार्ली क्रिस्ट को 15 लाख वोटों की अक्सरियत से हराया। उनकी इस वाज़ेह अक्सरियत ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा लीडर साबित कर दिया है और अब रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत ये तवक्को कर रही है कि 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। रिपब्लिकन पार्टी की तवक्को से कहीं कम कामयाबी ने ट्रंप की उम्मीदों पर भी औस डाल दी है और ये तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप इस हफ्ते या अगले हफ्ते अपनी सदारती मुहिम का आगाज़ करेंगे। अब उसका डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी से अब ट्रंप की बजाय कोई और लोग भी सदारती उम्मीदवार बन के सामने आ जाएं। इसी तरीके से इन रिज़ल्ट्स के आने के बाद मीडिया भी तनकीद की जद में है कि मीडिया ने किस तरीके से सारी सूरत हाल को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।